یزیدیت بلندتر صلوات بار دیگر بلندتر صلوات برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات بردی بابا سے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى العمجد ابو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس قریب اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں حدیت مقبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرمائے۔ ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہم سب کو ان کی کو معرفت نصیب فرمائے۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جن جن مومنین و مومنات کے دلوں میں جو جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی حاجات کو مقبول و منظور فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ چونکہ یہ ایام شہزادی کی شخصیت کو سمجھنے کے ایام ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم درک کر سکیں۔ جب کسی کو اعتماد اور کانفیڈنس ہوتا ہے اور بہت زیادہ کانفیڈنس ہو تو انسان بہت بڑا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے
اب آپ دیکھیے کہ ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا کلیم کیا ہے، اور بہت آسان ہم سب کو ایک ٹاسک دیا ہے. لیکن ہم سب کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو اکٹھا کر کے لے آئیں در اہل بیت کے اوپر، محبت اہل بیت کو بانٹیں، مودت فی القربہ جو ہے اس کے مطابق لوگوں کو بلائیں، اکٹھا کریں، ہم مجالس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں. یہ سارا اہتمام کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے نا کہ ہماری آئندہ نسلوں تک پیغام پہنچے، وہ در اہل بیت پر قائم اور دائم رہے، اور باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مائل ہو جائیں آئمہ علیہ السلام کی طرف. مجھے یاد ہے کہ مرتبہ جنت البقیع میں تیسرا سال تھا یا چوتھا سال ہوگا، تو ایک بزرگ عالم دین سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ ہر سال نہیں ملاقات ہوتی تھی. جب وہ تیسری دفعہ ملے نا وہاں پر، تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا ہر سال آپ سے میری ملاقات یہیں پر ہوتی ہے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا، ایک بڑا چھوٹا سا جملہ جو آج تک مجھے یاد ہے. بزرگوں کا یہی کام ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے لیکن انسان نسلوں بعد یاد رکھتا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ یوں دیکھ رہے مجھے کہتے ہیں دعا کرو آخرت میں بھی انہی کے در میں. دعا کرو آخرت میں بھی انہی کے در میں. ایک جملہ سوچتے رہے اس کے اوپر، اس کی کتنی گہرائی ہے. ظاہر ان کے در پر آخرت میں کب ملیں گے جب یہاں پر خاتم بالخیر ہو. خوب اچھا، اب یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں، ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام ٹاسک کیا دی ہے، اور یہ کانفیڈنس اور یہ ہے کلیم. امام فرماتے ہیں لو عالم الناس محاسن کلامنا اتبعونا، لو عالم الناس محاسن کلامنا. اگر لوگ، اور ناس یہاں پر جو ہے وہ مومنین کی بات نہیں کی ہے، اور بائی دا وے مسلمانوں کی بھی بات نہیں کی ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر مسلمان، چونکہ ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ فراتر ہیں پوری انسانیت اور بشریت کے لیے. کہا لو عالم الناس محاسن کلامنا اتبعونا، اگر لوگ ہمارے محاسن کلام کو جان لیں وہ آٹومیٹکلی ہماری اتباع کریں گے. یعنی آپ سے یہ کیا کہا ہے کہ کسی کو زبردستی پکڑ کے نہیں لانا، جتنا ہو سکے ہمارا کلام ہم تک پہنچا دو، پھر ہم جانے ہمارا کلام جانے. کہتے ہیں رب جانے تھے حسین جانے. تو ہمارا ٹاسک کیا ہے کہ ہم ان کے کلام کو لوگوں تک پہنچا دیں. کتنا مختصر سا کام ہے. اب میں جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف، لیکن 2-3 باتیں ایسے مقدمہ جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ کہیں سے بھی سیکھ لینی چاہیے. اچھا ہوتا ہے، مطلب کوئی برائی نہیں ہے اس میں. اور ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ علم جو ہے وہ مومن کی میراث سے جہاں سے ملے لے لو. یہ نہ دیکھو دینے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اب ایک طریقہ کار میں آپ کے خود میں چھوٹا سا کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا اور کسی پر تنقید نہیں کرتا ہوں. خدا جانتا ہے میں صرف جو ہے نا کوئی آپ لوگوں کو تشبیہ دلانے کے لیے بات کرتا ہوں. میرا جو ذاتی تجربہ ہے، میں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں نا، ان سے میرا بہت واسطہ پڑتا رہا. کالج زمانے میں جاتے تھے، ٹرینوں کے اوپر سفر کرتے تھے، یہاں سے کراچی جا رہے ہیں تو راستے میں زیادہ تبلیغی جماعت میں جاتے میرے کو سب گپ شپ لگاتے تھے، یا محلے میں آ جاتے تھے تو خبر چلتا تھا جا کے. شوق شروع سے ہی وہ دین کی سوجھ بوجھ کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ تلاش تھی، تو میں ان کے ساتھ بڑی گپ شپ لگایا کرتا تھا. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے، جن سے میری ملاقات ہوئی، میں نہیں کہتا کہ ساری جماعت ایسی، لیکن جن سے میری ملاقات ہوئی میں نے یہ پایا کہ ان کے پاس علم بڑا سطحی سا ہے. جب آپ ان سے بحث کریں نا، مجھے نہیں پتا کہ آج کے زمانے میں کسی مدرسے میں جا کے انہوں نے پڑھ لیا ہو، لیکن جن کو میں جانتا تھا اس زمانے کے اندر میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. جب بھی کسی جماعت والے نے آنا، بھائی صاحب آئیے گا آج خطاب ہوگا ہمارے امیر صاحب کا مسجد میں، وہ اپنی مسجدوں میں بلاتے تھے تو میں کبھی کبھی چلا بھی جاتا تھا، لیکن میں نے ان کو روک لینا کہ بھائی ٹھہرو ذرا 2-4 باتیں کر لیتے ہیں. یقین مانیے 2-4 منٹ کے بعد جو ہے نا یہ مطلب وہ کہتے نہیں بس یہ ہمیں تو نہیں پتا، بس یہ ہمیں تو یہی پتا تو جو ہم نے آپ کو بتا دیا، اور باقی ہمارے امیر سے بات کرو.
اچھا ہم ان کے امیر کے پاس بھی چلے جاتے تھے کبھی کبھی, ان کے امیر سے بات کرنی تو مجھے یاد ہے کہ بولنے کا نہیں بس مجھے تو اتنا ہی پتا, اس سے آگے نہیں پتا. تو میرا اپنی آبزرویشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کے پاس بڑا لمیٹڈ سا علم ہے, یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اکثریت ان کی نا, ظاہر تاجر ہے کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے, بڑے کامیاب ہیں. بہت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بہت کامیاب ہے, کسی والے سے پھیلتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. نمبر 1 اور نمبر 2 بڑے بڑوں کو انہوں نے جناب جو ہے نا وہ اسلام کی طرف دیکھو نا, وہ فلانا سٹار جو ہے وہ تبلیغی جماعت میں چلے, فلانی پرسنالٹی تبلیغی جماعت میں چلے, ایسے ہوتا ہے نا. اب ظاہر ہے ٹاپ لیول پر کتنے % لوگ ہیں علماء میں سے مجھے نہیں پتا کہ ان کا علم کتنا ہے, لیکن لو لیول کے اوپر جو اکثریت ہے اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حوضے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اور ان کی جو ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے 40 دنوں میں کیا انسان سیکھ سکتا ہے, وہ بڑی سطحی ہوتی ہے. لیکن نتیجہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے, اب میں جلدی سے اس کو جمع کر دیتا ہوں, نتیجہ دیتا ہوں. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے تھوڑا سا اور آگے چلا جاؤں نا, تو یہ لہجہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور لہجے سے بندے کو پتہ چلتا ہے. یہ ذرا فصاحت و بلاغت کہتے ہیں, شستہ بندہ بہت جو ہے نا فصاحت سے بات کرتا ہے. اچھا بعض افراد آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر وہ شستگی بھی نہیں ہوتی, وہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں جن کی بات سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں, ان کی اردو ٹھیک نہیں ہوتی. میں یہاں تک بھی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. لیکن مسئلہ کیا ہے, اب دیکھیے نسخہ یہ ہے, اور ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے ان کی کامیابی کا راز پتہ کیا ہے. ان کی کامیابی کا راز نہ تو ان کے علم میں ہے نہ کسی اور چیز میں, صرف ان احادیث کے اندر ہے جو فرمان رسول لے کر جو لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ 4 حدیثیں سیکھی ہیں انہوں نے, وہ جیب سے نکالتے وہ پڑھ دیتے ہیں, اس میں اثر ہے. اور اب سنیے, امام رضا فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں کہ تم کسی کو گھیر کے زبردستی لے آؤ, تمہارا کام ہے ہمارا فرمان ان تک پہنچا دو. لو عالم الناس محافظ کلامنا اتبعونا, تمہارا کام ہے پہنچانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے, وہ کہتے ہیں کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, اور 3 دن تک جو ہے وہ کوئی مہمان نہیں آیا, بیٹھے انتظار کرتے رہے. 3 دن کے بعد تاجر, یہ تو تاجروں کا شہر ہے نا, تاجروں کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, یہ جو بزنس مین کمیونٹی ہوتی ہے ان کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. تو وہ تاجر ان کو ملے, وہ کہیں تجارت کے لیے جا رہے تھے, وہ بھی مسافر تھے. حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ چلیے میرے مہمان بنیے, گھر میں آئیے. وہ چلے گئے, کھانا کھایا, کھانے کا بعد انہوں نے کہا جی کیا لیں گے کھانے کا. حضرت ابراہیم نے کہا میں تو کھانا کے پیسے نہیں دیتا ہوں, یہ تو میں نے ایسے فری میں کھلایا. انہوں نے کہا جی ہم تو تاجر لوگ ہیں, ہم مفت میں کوئی چیز نہیں کھاتے. میں نے کہا نہیں, تاجروں کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ بھائی کھانا کھلایا. وہ کہتے دیر از نو فری لنچ, وہ کہتے بھی کھانا کھلایا تو پیسے لو, بات ختم ہوگی. اچھا اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا, بڑی جزیات اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی کیا آپ ہم سے لیں. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا, یہ بھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں, تاجر ہیں, تو تجارت کر لیتے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں نے فری میں کھانا کھلایا, تم ایسا کرو مواحد ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی یہ پرائز بہت زیادہ ہے, اتنے کا بھی کھانا ورت نہیں کرتا نا کہ اپنا عقیدے چھوڑ دیں, اور جناب کھانے کے بدلے ہم جو ہے وہ آپ کے بقول وحدانیت خدا کے قائل ہو جائیں. تو حضرت ابراہیم نے پتا کیا کیا, انہوں نے سوچ کے کہا چلو نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور کیا نیگوشیشن, وہ پرائس نیگوشیشن ہوتی ہے نا, کہ ایسا کرو کچھ نہ کرو, کھانا تمہیں جو میں نے کھلایا اس کی قیمت یہ ہے کہ حالت سجدہ میں چلے جاؤ, حالت سجدہ میں. انہوں نے کہا یہ ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے پیشانی زمین پر رکھی حالت سجدہ میں, کہ حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہاں تک میں لے آیا, اس کے بعد تیرا کام. یہ کیا ہے ہمارے لیے نا, یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے مدرسوں میں خزانے پڑے ہوئے ہیں, خزانے. کون سے خزانے, فرامین آئمہ کے خزانے. لیکن کبھی ان موتیوں کو کھول کے استعمال بھی تو کریں نا. اگر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا, پڑا ہوا, وہ جیسے پرانے زمانے میں بزرگوں نے وہ تکیے کے نیچے جو ہے نا پیسے چھپا کے رکھے ہوتے تھے, وہ رات کو نا سونے سے پہلے نکال کر گنتے تھے, اتنے ہو گئے پھر سو جاتے تھے. صبح اٹھے جناب, مرنے کے بعد جناب بعض لوگ کہتے تھے بھائی بیچارہ غریب تھا, مسکین تھا, فقیر تھا, تو کہتے ہیں نا کہ بعد میں جب ان کا انتقال ہوتا تو کبھی اچانک, اور بعض کو پتا ہوگا تکیہ کھولتے تو پتا چلا کہ بھائی صاحب تو لاکھوں لے کر جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے. بھائی کیا فائدہ ہے اس کا کہ ہم بھی خزانے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہماری اپنی نسلوں تک جو ہے نا وہ خزانے نہیں پہنچ پاتے. اچھا اب میں 2-3 باتیں جو ہے نا وہ یہیں سے شروع کروں گا. صلوات علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی کے مطلب شہزادی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، شہزادی کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہاں پر میں پھر ایک مثال دوں گا. میں نے کل سے بات کی تھی کہ نور ایک جنبہ نورانی ہے اور ایک جنبہ بشری اور ایک بیچ کا، جو کرامات ظاہر نورانی اور بشری کو ملا کے کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا جو جنبہ نورانی ہے وہ تو فرقیٹ اباؤٹ ہے، لیکن اس میں آخر میں آؤں گا جو میں نے کل مباحثہ شروع کیا تو 2-4 جملے میں کہوں گا. اور اس کو کہتے ہیں فرقیٹ اباؤٹ نا، وہ تو ممکن ہی نہیں. لیکن آئیے 2-3 باتیں ان کے جنبہ بشری کی. اچھا اب بشری میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کا جملہ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض جملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا نہیں ہے، زبان سے نکل جاتے ہیں، ماحول بن جاتا ہے نا. اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ جس میں انسان آپ کو میں بھی کہوں گا، آپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ایسے نکل جاتی ہے بات، خیر سوچتے نہیں ہے، بات نکل جاتی ہے اور وہ ڈائیلاگ بن جاتا ہے. آئمہ علیہ السلام کے متعلق ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آئمہ، امام کی بات کر رہے ہیں. امام کا وہ معصوم من الخطا، وہ منتخب ہستیاں، پنجتن پاک علیہ السلام. کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. پنجتن پاک کا مقام اور درجہ دیکھیے. اول ما خلق اللہ نوری، بلکہ ان کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے. ان کے وجود کے بعد ان کے نور سے پوری کی پوری کائنات کو شعاع ملی ہے، زندگی ملی ہے، حیات ملی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کون سا جنبہ؟ جنبہ نورانی ہے. اچھا اگر میں ان کے جنبہ بشری کو بھی نورانی سے ملا دوں اور میں کہوں جی کہ ان کی طرح تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو یہ جو سٹیکر لگا ہوتا ہے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، علی کی طرح زندگی بسر کرو، آپ تو کہتے ہیں ہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، کیا ہماری خواہش نہیں ہے؟ لیکن میں تو کہوں آقا صاحب وہ تو سوچیے بھی نہیں. کیا مطلب سوچیے بھی نہیں؟ ان کو جنبہ بشری میں بھیجا کیوں پروردگار نے؟ سب سے پہلی بات چھوٹا سا سوال اس کو حل کرتے ہیں پھر آتے ہیں. کیوں بھیجا جنبہ بشری؟ نور ہے، وہ نور ہستی ہے. 2-3 باتیں جلدی سے. سب سے پہلی بات تو یہ نا، وہ کہتے ہیں لائٹ، یہ جو اس کے اندر ہے نا کرنٹ، لائٹ. اب ذرا اس کا ترجمہ وہ نور بنتا ہے نا، اس کے اندر بجلی ہے، الیکٹرسٹی ہے. اب یہ جو ہے نا وہ الیکٹرک، لیکن کیا یہ الیکٹرسٹی ہے؟ اس کے اندر ہے الیکٹرسٹی نا، وہ کسی کو نظر آتی ہے؟ اچھا میں اگر دیکھنا چاہوں اس کو کاٹ کر تو دیکھ سکتا ہوں، اگر اس کو میں کاٹ کے اس کو ہاتھ لگاؤں تو کیا ہوگا؟ کرنٹ لگے گا. کیوں کرنٹ لگے گا؟ مر جائے گا، خشک ہو جائے گا نا انسان اگر اس کو. تو میں نے اس کے اوپر یہ پلاسٹک کیوں چڑھائی ہوئی ہے؟ میں نے پلاسٹک چڑھائی ہے تاکہ اس نور سے، الیکٹرسٹی سے فائدہ لے سکوں نا، تاکہ یہاں پر یہ میری دسترس میں جو چاہوں لائٹ ورڈ سب کچھ. اگر ڈائریکٹ نور، صرف نور، کوئی شخص یہ کہے نا کہ میں اس سے رابطہ کر کے قریب ہو سکتا ہوں، جل جاؤ گے، لن ترانی، وہ دور کو نہیں پتا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، لا یمکن. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ لبادہ بشریت میں بھیجا ان انوار مقدسہ کو، لبادہ بشریت میں بھیجا ان انوار مقدسہ کو، تاکہ ان کے قریب ہو کر ان کی آواز کو سن بھی سکو، ان کو دیکھ بھی سکو اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکو. وَإِلَّا اس نور تک پہنچنا کوئی دعویٰ کر سکتا بھائی ایسے ہی جیسے میں کہوں کہ میں تو کرنٹ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، لگا کے دکھاؤ نا، خشک ہو جاؤ گے. چونکہ اس کو ہاتھ لگانے کی اس وجود میں کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ پاؤ گے. ان آنکھوں کے اندر میں نے وہ کیپیسٹی رکھی نہیں کہ تم میرا نور کو دیکھ سکو. ضد کی تو کوہ طور جا کر دیکھ لیجیے. اسی طرح سے اسی نور سے تو خدا نے ان کو خلق کیا ہے، تو کوئی شخص یہ کر ہی نہیں سکتا. لبادہ بشریت میں بھیجا. لیکن لبادہ بشریت میں ایک تو یہ دلیل ہوگی نا، بہت ساری دلیل. دوسری کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حجت اللہ، حجج اللہ، اللہ کی حجتیں. حجت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اتمام حجت کر دیا تم پر. آپ نے یہ سنا ہوگا نا، کلیم لڑائی ہوتی ہے نا، اور بھائی میں نے اتمام حجت کر دی. وہ کہتے ہیں نا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دی. یہ اتمام حجت کیا ہے؟ حجت. اور ہم کہتے ہیں حجج اللہ، اللہ کی حجتیں. بلکہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، صلوات پڑھی پر محمد والے. ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے، فرمایا نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجتیں ہیں مخلوق خدا کے اوپر. وحجت اللہ علینا فاطمۃ الزہرا،
فرمایا کہ ہم پر اللہ کی حجت ہماری جدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہ. اچھا یہ حجت کیا ہوتی ہے؟ ایک اس کا پہلو کیا ہے حجت کا، جس پہلو سے امام صادق نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تو کیا کہا کہ جب لوگ خدا سے دعا مانگتے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، تو کہا جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم اپنی دادی جدہ فاطمہ کے صدقے میں خدا سے مانگتے ہیں. یہ ایک چمبا. دوسرا کیا ہے حجت؟ کیا ہے؟ حجت اللہ، اللہ کی حجت ہے. نحن حجت اللہ علی خلق، ہم اللہ کی حجت ہے. کیا مطلب ہم اللہ کی حجت ہے؟ سنیے، اب وہ ایک بڑا سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے. چونکہ قیامت کے دن یہ ہوگا، انسان کو اختیار ملے گا کہ بحث کرے اللہ سے، نا آرگومنٹ کرے، کر لے. انسان کو اختیار وہ ایک مرحلہ آئے گا کہ جب جا کر کہا جائے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم، اب تمہارے منہ کو بند کر دیا، سیل کر دیں گے. وہ جب انسان بالکل ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا نا، تو ایک لمحہ، ایک مرحلہ آئے گا جب، لیکن اس سے پہلے وہ ناز و نیاز کی منزل بھی ہوگی. یعنی مثبت یہ ہے کہ بندہ دعائے کمال کے جملے ہیں، میرے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. میں فوکس کرنا چاہتا ہوں انہیں باتوں کے اوپر، لیکن بیچ میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں تو پھر جو ہے وہ نکلتی رہتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ برداشت کریں گے. صلوات پڑھیے پر محمد والے پھر بھی صلوات پڑھیے پر محمد. اب یہ حجت کا کانسیپٹ جو ہے نا بیان کر رہا ہوں کہ حجت کسے کہتے ہیں اور یہ اتمام حجت اور حجت کیا ہوتی ہے. ظاہر جب آپ دعا مانگتے ہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ مثبت اور مثبت کیا ہے. اب ایک جملہ صرف کہتا ہوں جلدی سے. مثبت کیا ہے؟ دعائے کمال کے اندر، دعائے کمال کے اندر کیا جملے مولا کائنات نے اللہ سے مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ ما هكذا ظن بك، پروردگار تجھ سے یہ گمان نہیں تھا، تجھ سے یہ گمان نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ اس کی روایت سنی. کہا قیامت کے دن لوگ آئیں گے خدا کی بارگاہ میں، پروردگار جو ہے نا وہ پوری چارج شیٹ جو ہے نا بیان کر دے گا. یہ لو بھائی تمہارے یہ گناہ ہے، ایک ایک کر کے جناب جو لکھے ہوں گے نا مکتوب سارے کے سارے. اور بلکہ وہ پہلی رات قبر میں جا کر تو ہاتھوں کی انگلی سے لکھے ہوں گے نا اپنے کفن کے اوپر. وہ لکھے لے آئیں گے سامنے، لاؤ بھی سارے کا سارا نکالو، اس کی PDF فائل نکالو ساری کی ساری جناب اور لے آؤ سامنے جناب جو ہے نا. ٹھیک. اب 2-3 طرح کے لوگ ہوں گے نا. کچھ تو باغی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ انسان دنیا میں باغی ذہنیت کا ہو. یہ بڑا فرق کرتا ہے. اللہ نہ کرے انسان دنیا میں باغی ذہنیت کا ہو. اچھا اب میں پھر ایک اور جملہ کہہ کے پھر واپس آؤں گا اسی کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو نماز پڑھنے کے لیے گیا تو آیت اللہ کھڑے ہوئے تھے نا وضو کرنے کے لیے. اب وہ وضو کر رہے تھے تو اس نے وضو کیا جلدی جلدی جا کے نماز پڑھ کے، تو واپس ابھی یہ چاہ رہا تھا نماز پڑھ کے اور آغا صاحب بھی وضو کر رہے تھے. یعنی ان کا وضو ختم نہیں اور یہ نماز بھی پڑھ چکا. آغا صاحب نے دیکھا کہ بس جی آگا جی، انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ کہنا تو یہی چاہتے تھے نا کہ یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے، میرا وضو ختم نہیں اور تم نماز بھی پڑھ کے فارغ ہو کے جا رہے. بڑا سمارٹ ہے. مومن کو سمارٹ ہونا چاہیے. مومن بیوقوف نہیں ہوتا. المومن قیس، بہت زیرک ہوتا ہے، زرنگ ہوتا ہے. اور اللہ کرے کہ اسی ذہنیت کے ساتھ یہ انسان خدا کی بارگاہ میں پیش ہے، فائدے میں رہے گا. بڑا زیرک مومن جو ہے نا وہ بڑا زرنگ مومن ہے. اس نے دیکھا کہ پہچان کیا کہ آقا کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ آقا کے لہجے کو وہ کہتے ہیں نا تہ تک پہنچ جاتا ہے انسان. آپ الف کہیں ہم یہ تک پہنچ جائیں گے. وہ سمجھ گیا لہجے سے ہی. آقا نے کہا نہیں تو نے کیا کیا؟ چکا بیٹھ گئی. تو اس نے کہا کہ آقا کچھ نہیں. کیا مطلب کچھ نہیں؟ ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ ابھی تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا آقا میں خدا کی بارگاہ میں کہنے آیا تھا پروردگار تیرا باغی نہیں ہوں. نماز نہیں میں نے پڑھی جیسے پڑھنے کا حق ہے، لیکن پروردگار تیرا باغی نہیں ہوں. بالکل نہ پڑھنا بغاوت ہے. وہ باغی ذہنیت کا نہیں پڑھتا جی میری مرضی. وہ کیا مطلب تیری مرضی؟ عبودیت عبد ہو نا. اچھا اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ مطلب پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مستحبات کے ساتھ یا جلدی جلدی پڑھ لو. پڑھو بغاوت نہ کرو. پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ جیسے بھی پڑھو گے. میں روک نہیں پا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ اب آپ ساتھ ہی دیں گے انشاءاللہ العزیز. ابھی جو ہے نا وہ واپس چلا جاؤں گا، لیکن بہرحال یہ ایگزٹ نکلتے جا رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ پڑھو صحیح، بغاوت نہ کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ اب بعض بندہ کہتا ہے جی ہماری نماز کیا مطلب؟ نماز کو کبھی سبق نہ لو، جیسی بھی پڑھی ہے. اور سنو مزاج پروردگار کیا ہے. یہ جب آپ صندوق کھولیں گے نا آیات اور روایات کا ائمہ کے فرامین، اس میں سے یہ موتی نکلیں گے. کھولو گے تو نکلیں گے نا.
وہ کہتے ہیں صندوق پڑا ہوا گھر میں کبھی کھولا ہی نہیں ہے, وہ فرنیل ڈال کے رکھا ہوا, فائدہ کیا ہے؟ وہ سال کے ساتھ رضائیاں بھی نکال لیتے ہیں, تو کبھی کبھی صندوق کھول کے نکالو تو صحیح نا موتیوں کو, پڑھو گے تو پھر مزہ آئے گا نا آپ کو, پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس ہے کیا. اب ظاہر ہے کسی نے کہا جی ہماری نماز, نے کہا ٹھہرو بھائی ہمارے بزرگوں کا یہ نا کیا, وہ کہتے ہیں ٹھہرو, روایت کی روشنی میں ایک بات بتائیں نا, جیسے بھی ہو نماز ضرور پڑھا کرو, گھبرایا نہ کرو. اچھا بائی دا وے یہ ہمارا بھی قصور ہے نا, بعض لوگ اتنا ڈرا دیتے ہیں نا نماز کے حوالے سے کہ بندہ کہتا ہے بھائی ساڈے کو تو پڑھی نہیں جاتی. بھائی نماز پڑھو یار, کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اللہ مزاج خدا کو سمجھو نا, مزاج خدا پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ کہا, سورہ الحمد ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں نماز, اور 10 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ الحمد. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں در اہل بیت سے لے کر آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. لوگ اس کو بڑا مس یوز کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر کبھی سے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کو بھی بات کریں, ایاک نعبد و ایاک, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اور بھائی لوگوں دیکھو تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا بہت سارے مقاصد, لیکن ایک مقصد تو دیکھو نا ہے کیا, اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ نے انفسائز کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہا یہ پڑھو اور پھر جان لو, اور پھر بڑی تسلی کے ساتھ, وہ بغاوت نہ کرو, بس اس زمرے میں نہ جانا, اس کی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا وہ کیا ہے, کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ایاک نعبد, ایاک نعبد, نعبد, اعبد کہتے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں, نعبد کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, نون کے ساتھ جب ہوئے گا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بھائی سوال یہ ہے کہ چلو جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم سب کہیں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. میں فرادہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں, واحد ہوں, ایک ہوں, اکیلا ہوں, تو میرا تو کام ہے یہ دیکھو پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں. یہ ہم کا سوا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے ہم کیوں کہتے ہیں؟ بھائی تو بندہ تو ایک ہے نماز پڑھنے والا نا, یہ پورے جام ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ہم کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھنؤ والوں کا ہے, وہ اپنے آپ کو میں کہتے ہیں, لیکن یہاں پر عربی کی بات ہو رہی, لکھنؤ کی تہذیب کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تو اسے کیا مسئلہ کیا اس کا مسئلہ. اب دیکھیں کہ اہل بیت والے جو ہے نا وہ نکال کے لاتے ہیں نا موتیوں کو, اس کا ایک بڑا سمپل سا آپ کو جو ہے نا اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایک فارمولہ ہے. فارمولہ جانتے ہیں کیا؟ اچھا میں نے کل بھی مثال دی تھی, لیکن ظاہر ہے یہ فارمولے اسلام کے ہیں, اسلامی ملکوں کے نہیں, اسلام کے ہیں. ضروری نہیں اسلامی ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں, اسلام کے. اسلام کا فارمولہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں خیار فسخ. خیار فسخ, یہ جو خرید و فروش ہوتی ہے نا, یہ جو آپ خریداری کرتے ہیں, بیچتے ہیں اور لیتے ہیں, اس کے بھی صیغے ہوتے ہیں. جیسے نکاح کے صیغے ہوتے ہیں نا, انکحت کموکلتی لموکلہ کا علی المہر المعین, یہ فلاں فلاں پورا صیغہ نہ پڑھ دوں, میرے ذہن میں تو کسی کا نام نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے تو نکاح کا صیغہ نا. اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا صیغے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں بیعت و اشترائی. تو شریعت یہ کہتی ہے بیعت و اشترائی. تو وہ کہتا ہے میں نے بیچا, یہ کہتا ہے میں نے خریدا. لیکن کہتے ہیں کہ عرف میں جو ہے نا یہ بیعت و اشترائی تو کہنا ضروری نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بھائی جان یہ کتنے کا؟ وہ کہتا ہے جی 5 روپے کا. تو کہتا ہے یہ لے 5 روپے, اس نے جنس پکڑا دی, یہ معاملہ طے ہو گیا شرعی طور پر. اچھا اب اس کے بہت سارے معاملات ہیں. معاملات کیا ہیں کہ خریدنے والا جو ہے وہ جب لے کر جاتا ہے, اب اس کو 3 دن کے لیے کم از کم خیار فسخ ہوتا ہے. میں نے کہا نا کل وہ لکھا تو خریدا ہوا مال واپس, یہ غیر شرعی ہے. یہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا اگر واقعی اسلامی ملک ہو اور اسلام کے قوانین. یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یہی بات ہے کہ آپ غیر ملکوں میں چلے جائیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام وہاں پر ہے, وہاں پر جائیں جا کر جو آپ نے خریدنا خرید کے لے, 15 دن اختیار ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں, پہنیں, چیک کریں, آ کر جو ہے نا وہ شرٹ دکھائیں کہ بھی پسند ہے یہ نہیں ہے. جب پوری رائے دے دیں, اگر رکھنی ہے تو رکھے, نہیں رکھنی جا کر تو واپس کر دیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ لے لیتے. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ خریدا وہ بات موٹا کر کے لگاتے, یہ غیر شرعی. لیکن بہرحال اس میں مجھے کوئی سروپ آ گئی. اچھا اب اس کے اندر ایک اور جز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا یہاں پر بھی یہ چلتا ہے بائی ون گیٹ ون. ٹھیک ہے, ایک صیغہ, میں جلدی سے چلتا ہوں. ایک صیغہ یعنی ایک صیغہ واحد. اس نے کہا کہ یہ 5 شرٹس کا پیکٹ ہے, یا بائی ون گیٹ ون فری فار ایگزامپل. لیکن پیکٹ کی بات کرتا ہوں 5. اس نے کہا جی 5 قمیضیں ہیں, 5 سوٹ ہیں, 5 شلواریں ہیں, یا 5 پینٹیں ہیں, یا 5 جو بھی واٹس ایور 5 چیزیں. تو اس نے کہا آپ نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا یہ پورے کا پورا پیکج جو ہے 500 روپے کا. آپ نے 500 دیے, وہ لے کے گھر میں آ گئے. اب آپ نے کھولا اور کھول کے دیکھا, اب اس میں جو ہے نا وہ 4 آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئی, اس کا رنگ پسند نہیں ہے, اس کا سائز پسند نہیں ہے, اس کا ڈیزائن پسند نہیں ہے. اب شرعی طور پر مجھ سے سوال کیجئے کہ کیا میں جا کر اس کو واپس کر سکتا ہوں شریعت کے مطابق؟ تو حکم کیا ہے؟ کہاں جا کے واپس کر سکتے ہو؟ ایک شرط پر. کون سی شرط پر؟ کہ یا تو 5 رکھو گے یا 5 کی 5 واپس کرو گے. اب یہ نہیں کہ جو پسند ہے وہ رکھ لیا اور جو پسند نہیں وہ واپس کر دیا.
جو پسند آیا وہ رکھ لیا, جو پسند نہیں واپس کر دیا. یا پانچوں کی پانچوں واپس کرو گے یا پانچوں رکھو گے. ایک سیدھے میں اگر آپ نے جمع خریدا اور ایک سیدھے میں خریدار نے لیا, بیچنے والے نے, ٹھیک. اب اگر میں چاہوں کہ ایک واپس کروں تو کہا کہ تمہیں اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر خریدار کون ہے اور بیچنے والا کون ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہاں پر خریدار ہے پروردگار اور بیچنے والے ہیں ہم, اور عبادت اور نماز ہے ہماری جنس جو ہم نے بیچنی ہے. اگر میں کہوں نا کہ پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو ہوگا کیا؟ اگر تو میری نماز اس قابل ہوگی کہ خدا کو پسند آئے تو اس کی مرضی ہے خریدے یا نہ خریدے. لیکن جب کہتا ہوں پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو بیچنے والوں میں اولیاء خدا بھی موجود ہیں اور صیغہ ہے ایک. اب اللہ رب العزت یا تو ساری نمازیں واپس کرے گا شریعت کا قانون ہے, یا تو ساری واپس کرے گا یا ساری رکھے گا. اور جب ساری رکھے گا تو جہاں پر اولیاء خدا کی وہ نمازیں قبول ہوں گی وہاں پر میری بھی نماز قبول ہو جائے گی. صلوات اللہ. خلاصہ کیا کوئی بغاوت نہیں کرنی, نماز پڑھو. وہ کہتے نہیں جی کوئی نہیں اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ میں اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین, خریدار ایک ہے, بیچنے والے ہم سارے ہیں, تو جہاں پر سب کی قبول ہوگی, جہاں پر اولیاء خدا کی قبول ہوگی وہاں پر. اچھا خوب آگے چلتا ہوں. باغی نہ ہو انسان, ٹھیک. اب باغی ذہنیت کیا ہے کہ یہ مثبت اور منفی کی بات کرتا ہے. حجج اللہ مجھے یاد ہے بھی نا, وہ کہتے ہیں کہ باغی کا کیا مطلب ہوتا ہے قیامت کے دن. جو مثبت کیا ہے ماہ کا تذنب, اس کے سٹوری کیا پیچھے کا قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور آ کر باتیں کریں گے. ایک بندے کو لایا جائے, اس کو پورا پروندہ جو ہے نا وہ نکال کر سامنے لیں گے, فائل یہ تمہارے جناب جو ہے نا. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ باغی ذہنیت کا نہیں ہوگا, خشوع و خضوع والا ہوگا. یہ ذہنیت ہے. اب میں پھر باہر نہیں نکلتا ہوں, ٹریک پر رہتا ہوں, پھر کہیں اور چلا جاؤں گا. یہ جو ہے نا باغی ذہنیت نہیں. اور باید میں نجات اسی میں. اب جو باغی ہوتا ہے نا اس کو کبھی نجات نہیں ملتی. اور اللہ نہ کرے کہ انسان دنیا اور آخرت میں باغی ہو. یہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے نا باغی ہوتا ہے. جو چھپ کے گناہ کر لیتا بعد میں توبہ کر لیتے, اس کا مطلب ہے اس نے بغاوت نہیں کی ہوئی, علمی طور پر جو ہے نا حکامات خلا کی خلاف ورزی نہیں کر رہا. یہ بچ جائے گا, اس کی نجات ہے. وہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پرانے زمانے کی بات ہے, ایک علاقے میں نا کہتے ہیں سید زادہ تھا SHO, یہ بھٹو کے دور میں نا, تو وہ ڈاکوؤں کو جو اشتہاری ہوتے تھے نا پکڑ کے گولی مار دیتے تھے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو پکڑا گیا, بڑا اشتہاری تھا, بڑا انعام ملا, تو اس کو لے گئے. تو تھانے دار نے نکالا اس کو نا شام کو کہ چلو بھائی چلیں. تو وہ کسی کھلے میدان میں لے جا کر, یہ سید تھا اور وہ غیر سید دار ہے اور مومن نہیں تھا, یا مومن ہوگا آئی ڈونٹ نو. تو اسے کہا کہ بھی جاؤ تم آزاد ہو. اب ظاہر ہے بھی جاؤ, ہتھ کڑی کھول کے جاؤ تم آزاد ہو. لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ 4 قدم جانا پیچھے سے گولی مار دے گا مجھے, اور لوگوں کو بھی گولی ماری کیسی مار دیں, جا بھی تو آزاد ہے. وہ بڑا سمارٹ تھا, وہ المومن و قیس, مومن بڑا سمارٹ تھا نا. وہ مومن تھا یا غیر مومن تھا, لیکن جو بھی تھا اس نے کیا کیا, اب اس نے کہا کہ یہ سید ہے اور میں بھاگوں گا تو گولی مارے گا. اب اس نے بھاگنے کی وجہ کیا کیا, سیدھا اس کے قدموں میں جا کے پڑ گیا. اس نے کہا سید میں جانتا ہوں تو نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے, لیکن میں سچے دل سے تیری جدہ کی قسم معافی مانگتا ہوں. آج کے بعد کبھی تم نے شکایت کا موقع, یہی سمجھو میں مر گیا, یعنی یہ جو میں مر گیا, میں نئی زندگی. وہ بھی سید کا کوئی ہوگا جرت والا نا, اس نے کہا کہ اچھا اگر تم واقعہ وعدہ کرتے ہو, تمہاری آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آتی ہے, کچھ اختیار ہوں گے اس کے پاس, قانون کیا کہتا ہے. اس نے کہا جاؤ پہلے تم چھوڑو. کہتے ہیں کہ بعد میں واقعہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عابد اور زاہد بن گئے, تو لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. چونکہ باقی ذہنیت کا نہیں تھا نا, بھاگا نہیں. اگر بھاگ جاتا تو مر جاتا نا, بغاوت کرتا تو مر جاتا نا. میں کورونا کے حوالے سے کہتا ہوں کہ پروردگار کبھی جھٹکا دے کے کیا کہتا ہے. کبھی دیکھا نا ماں باپ کی بچوں کی لڑائی ہو جاتی, جوان بچہ ہے تو باپ کہتا ہے چل میرے گھر سے نکل جا. وہ بیگ اٹھا کے چلا جاتا, تو بھائی تجھے اس لیے تھوڑی کہا کہ چلا جا, تجھے اس لیے کہا کہ بابا جو غلطی کی تھی میں آئندہ نہیں کروں گا. ایسی ہے نا کہ باپ یہ تھوڑی کہتا چل بھاگ, وہ کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا میرے گھر میں تیری, وہ غصے میں آ کر یہ کہتا ہے کہ تو توبہ کر لے کہ بابا آئندہ نہیں کروں گا, بیٹھ جا. لیکن وہ جو باغی ہوتا ہے وہ بیگ اٹھا کے نکل جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو نے کیا کر دیا. بعض وقت پروردگار جھٹکے دیتا ہے کہ اے میری مخلوق خدا کہاں جا رہے ہو, آؤ میری بارگاہ میں توبہ کر لو. اب یہ نہیں کہ بندہ اور چلی ہو جائے, جو ہونا ہوگا. نہیں بھائی, خدا کی بارگاہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میرے مالک مجھے معاف کر دے, میں سمجھ گیا تو مجھ سے راضی نہیں, مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اصل میں تو وہ ایک مہربان باپ کی طرح انسان کو جھٹکا اس لیے دیتا ہے نا, اسپیڈ بریکر اس لیے ہوتا ہے. اچھا قیامت کے دن وہ جائے گا, اگر وہ باغی ذہنیت کا نہیں ہوگا تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہاں کا تو
تو جب اس کو پتا چلے گا نا یہ تو میں پکڑا گیا یہ سارے کے سارے میرے گناہ اور میں واقعی گناہ گار ہوں، تو پتا کیا کہے گا؟ پروردگار مجھے تجھ سے یہ گمان نہیں تھا. کیا مطلب گمان نہیں تھا؟ پروردگار تو رحمت للعالمین، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے. پروردگار میرا گمان یہ تھا کہ میں اگر گناہ بھی کر لوں تو تو رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا. اللہ اکبر. میں نے اس گمان پر گناہ کی. یہ سمارٹ ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دفعہ آواز آئے گی، کیا واقعی تجھے یقین تھا کہ میں رحیم ہوں، تجھے معاف کروں؟ کیا واقعی تجھے یقین تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جرأت کے ساتھ کہہ دے کہ ہاں پروردگار، اور یہ بائی دا وے ائمہ کے جملات ہیں، میں وہ کہتے ہیں نا جو دعا عرفہ امام حسین ہے عرفہ میں پڑھنے والے، اس میں بھی جملے ہیں. امام فرماتے ہیں پروردگار، اور ہمیں سکھانے کے لیے نا، امام نے کون سے گناہ کے معصوم اور خطا، امام فرماتے ہیں پروردگار میرے گناہوں میں تیرا بھی ہاتھ ہے، میں گناہ کرتا تھا تو مجھے معاف کرتا تھا، میں اور چلی ہو جاتا. اللہ اکبر. وہ یہ اسے کہتے ہیں راز و نیاز، یہ ہوتا ہے ناز و نعم. یہ ہوتی ہے مطلب نا، وہ کہتے ہیں بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں کہنا کہ پروردگار میں نے گناہ تو کیے ہیں، میں گناہ گار ہوں، خطا گار ہوں، لیکن میرے بار تجھے معاف کیوں کیا تھا؟ مجھے معاف نہ کرتا نا تو میں گناہ کرنے کے بعد مطلب وہ دوبارہ گناہ ہی نہیں کرتا. اچھا اب یہاں پر پروردگار کہا کیا تجھے واقعی گمان نہیں تھا؟ وہ کہے کہ پروردگار نہیں مجھے گمان نہیں تھا، میں تو اس لیے گناہ کرتا تھا تو مجھے معاف کر دے گا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ خدا اس وقت بھی کہے گا پلٹ جہنم کے راستے سے، جا جنت کے راستے. ما ہکذا ظن بک، فقط یہ کہے. اچھا اب حجت اللہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن بحث ہو رہی ہے نا، خدا سے وہ کہے گا ما ہکذا ظن بک، خدا نے کہا جاؤ تو ذرا بحث کرے گا، لیکن ایک موقع ہے. اب وہیں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جا کر یہ کہے پروردگار کی طرف سے مواخذہ ہوگا، تو نے صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی فجر کی؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ تجھے کیا پتا صبح کی نیند کتنی پیاری ہوتی ہے، تیرے مطلب تو آیت الکرسی میں قرآن کے اندر لکھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے نیند آتی ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے. تو نے کبھی نیند کا مزہ لیا تو تجھے پتا ہو صبح صبح سونا کتنا لذیذ ہوتا ہے، اور صبح کی واقعہ جو ہے نا وہ نیند بڑی پیاری نیند ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مریضوں کو بھی نا وہ نماز تہجد کے ٹائم پر، چونکہ وہ بہشتی ساعت ہوتی ہے نا، بہشت کی ساعت وہ دروازے کھلتے ہیں نا رحمت کے، تو کہتے ہیں مریض کو جو ساری رات نیند نہ آتی اس لمحے میں اس کو بھی اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آتی ہے اس کو بھی نا. اچھا لیکن بہرحال یہ بھی ایک امتحان ہے کہ جب پوری لذت کے اوپر ہو تو خدا کہتا ہے میرے بندے تو وہی ہیں جب اس لمحے میں نیند کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا کہا کہ اب پروردگار کو پلٹ کر کہے کہ پروردگار تجھے تو نیند نہیں آتی تو تجھے کیا پتا، چلو تو نے دوپہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ آگے سے پلٹ کر کے پروردگار بچوں کے لیے روزی کمانا کوئی آسان کام ہے، مطلب پیک پر جو ہے نا وہ میں محنت مزدوری کر رہا ہوں اور ساتھ میں نماز کا ٹائم ہوگا تو کیسے کروں؟ تیرے کون سے لم یلد ولم یولد، تیرے بچے ہیں نا تجھے پتا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر واقعا اگر اللہ رب العزت اس منطق کے مطابق چلے تو اللہ رب العزت کے پاس جواب نہیں ہے. کیا پروردگار کو نیند آتی ہے؟ تو پروردگار مواخذہ کیسے کرے گا؟ مواخذہ کیسے کرے گا؟ ہمارا عقیدہ خدا عدل ہے، عدل الہی کا ہے نا. خدا نے وہ کہتے ہیں ظلم تھوڑی کرنا. عدل یہ ہے کہ اس نے دلیل دیا تو دلیل سے اس کو جناب نے کہا ہاں یہاں پر حجت اللہ، اتمام حجتیں. تو پروردگار کہے گا دیکھو ٹھیک ہے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، ٹھیک، لیکن میں نے اپنے نور سے کچھ ہستیوں کو حجت اللہ بنا کر بھیجا تھا. تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے علی کا وہ فرمان جہاں پر وہ فرماتے ہیں صبح صادق گواہ رہنا تو نے کبھی علی کو بستر پر سوئے ہوئے نہیں پایا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آئمہ کو لا کے پروردگار حجت تمام کر کے جہنم کی طرف بھیجے گا کہ یہ ہے میری حجت ہستیاں، یعنی ان کا وجود تمہارے لیے حجت ہے، جنہوں نے فقط کہا نہیں کرو، کر کے دکھایا کیسے کرو، اتباع پروردگار. صلوات اللہ محمد وعلی محمد. اچھا اب آگے چلتا ہوں. کیسے بات کیا کی کہ حجت اللہ، یہ حجت ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ دعا کریں اور دوسرا یہ حجت ہستی. اب یہ جو حجت ہیں لباد بشریت میں اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہ میں نہیں کر سکتا، کیا مطلب میں نہیں کر سکتا؟ پھر یہ حجت کیسے ہوگی؟ جی میں جیسے تم انسان ہو اور جو تقاضا بشری ہے اسی تقاضے کے مطابق لباد بشریت نے خداوند نے مطالعہ ان کو بھیجا، اور ان کو نیند بھی آتی تھی، ان کو کھانے کی بھی بھوک لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، جو انسان کا تقاضا ہوتا ہے، اور اسی لیے زخم بھی لگتے تھے. مولا کائنات کے سر پر زخم لگا، ضربت لگی، اور ظاہر ہے جو ایک لباد بشر خون بھی نکلتا تھا. اب یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بہت حد تک آگے چلے جاتے ہیں، وہ اس فلسفہ حجیت کو ختم کر دیتے ہیں. حجت کس طرح سے ہے؟
حجت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول خدا ایک کامل نمونہ. وہ نمونہ کیسے ہوں گے؟ اگر میں کہوں میں ان کی طرح نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ممکن ہی نہیں. وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص کہے کرکٹ میں میرا فلان بالر یا فلان بیٹسمین جو ہے نا رول ماڈل ہے، تو وہ رول ماڈل کا مطلب کیا کہ میں اس کی طرح کھڑا ہو کر بیٹ پکڑ کر بیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کی طرح سٹائل بنا کر بال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب کہ نہیں جی میں اس کی طرح بیٹ تو پکڑ ہی نہیں سکتا، تو پھر رول ماڈل کیسا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نقص ہے کہیں پر، اللہ نہ کرے. یہاں پر یہ رول ماڈل ہے، کیا مطلب؟ جو انہوں نے لبادہ بشریت میں کر کے دکھایا. ہر انسان بحیثیت انسان کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار کسی شخص کو بھی اس کی استطاعت کے مطابق تکلیف نہیں دیتا. اب ائمہ علیہ السلام، اسی لیے ائمہ علیہ وہ لوگ بحث کرتے ہیں نا بات، اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے جب لبادہ بشریت کے تقاضوں کے مطابق نمونہ عمل پیش کیا تو وہاں پر وہ جو کرامات اور اعجاز کا غلبہ تھا یا ان کے ہاتھ میں جو طاقت اس کو استعمال ہی نہیں کیا. وہ کبھی کبھی دکھایا دشمنوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو مت خیال کرنا کہ ہم جو ہے نا کوئی مطلب لاچار یا بے بس لوگ ہیں. وہ فضا آ گئی نا ایک دن مولا کے پاس، کہا کہ یا علی آپ کے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، تو یہ ایک نسخہ بنا کے لائی ہوں. مولا جا نماز پر بیٹھے ہوئے تھے، سونا بنا کے لے آئی تھی نا، کہا یہ میں نے سونا بنایا، حبشہ میں میں نے سیکھا تھا کیسے بناتے. مولا نے دیکھا کہا کہ فضا اس میں اگر فلاں چیز کا اضافہ کر لیتی تو یہ اور اچھا بنتا. اور دوسرا کیا کیا تھا مولا نے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ قریب آ جاؤ نا، وہ قریب گئی تو امام نے جو ہے نا اپنے جا نماز کا کارنر اٹھایا، کہا نیچے دیکھو پورے کا پورا خزانہ ہیرو جواہرات سے بھرا ہوا تھا. میں تم کیا سمجھتی ہو ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں؟ نہیں، اصل میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر یہ چپکا جتنا چاہتی اٹھا لے یہاں سے، کہا یہ دیکھو پوری کی پوری ولی الامر ہے، صاحب امر ہے، پوری کی پوری کائنات ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں دکھانا ہے کہ اور صحیح معنوں میں دکھانا ہے. اچھا اب یہ دو تین باتیں میں اس لبادہ بشریت کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بھی صلوات علیہ محمد. اب یہ سیرت سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کو بار بار تکرار کیجیے. دو تین باتیں صرف عرض کروں گا. شہزادی کی شادی ہوتی، رسول خدا کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، شادی ہو گئی. ظاہر اپنی استطاعت کے مطابق رسول خدا نے نیا جوڑا بنا کر دیا، دلہن والا لباس، نیا لباس. شہزادی نے لباس پہنا، شہزادی کو بڑا پسند آیا، بڑا خوبصورت تھا. مولا کے گھر میں چلی گئی. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد رسول خدا گھر گئے تو دیکھا پرانا لباس پہنا ہوا. پوچھا بیٹی فاطمہ میں نے نیا لباس بنوا کے دیا تھا، یہ پرانا کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا بابا وہ ایک سائلہ آئی تھی، ایک سائلہ آئی تھی اور اس نے سوال کیا لباس کا اور میں نے وہ نیا لباس دے دیا. اور رسول خدا اور مولا اور بی بی فاطمہ تو زہرا آپ کو سمجھانے کے لیے نا اور ہمیں سمجھانے کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ وہ پرانا لباس دے دیتی، یہ تو شادی کا نیا لباس تھا. بھائی ہمارے کیا ہوتا ہے، وہ پہلے تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ پہننے کے قابل ہے تو پھر تو میں ابھی بھی اس کو کلوزٹ میں رکھتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ بالکل پہننے کے قابل یہ اٹھا کر غریبوں کو دے دیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سیرت کو سمجھیں گے تو کیا کریں گے، سیرت کو سمجھیں گے تو کیا کریں گے. میں جاتا ہوں لباس خریدنے کے لیے، نیا لباس خریدنے کے لیے، مجھے پسند آ رہے کپڑے، میں نے 2 کپڑے 2 جوڑے خریدے. کیا فرق پڑ جائے گا میری جیب میں، موت آ جائے گی، مر جاؤں گا کیا کہ اگر میں جہاں پر 2 خرید رہا ہوں 3 خرید لوں، 2 اپنے لیے اور 1 نیا کسی فقیر کو دینے کے لیے. مجھے پسند آ گیا نا اپنے لیے. اچھا شہزادی نے کہا کہ بابا ہاں بات تو ٹھیک ہے میں دے سکتی تھی پرانا، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان آپ نے خود ہی تو سنایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم مقام ابرار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں خود اپنے لیے پسند ہو. کہ بابا مجھے وہ لباس پسند تھا، مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ میں نے اٹھا کر اللہ کی راہ مقام ابرار کے لیے دے دی. یہ ان کو ضرورت ہے مقام ابرار تک پہنچنے کی، ان کو ضرورت ہے نہیں. یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے تو کیا انفاق کرنا ہے، وہ جو تمہیں خود پسند ہے وہ دو. اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے، وہ اسلامی اقدار کہاں ہے. در حقیقت
آج ہمارے یہاں اسلامی اقدار کی کمی، ہم پریکٹیکلی کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کونوا لنا دعوت الصامتین، ہمارے لیے خاموش مبلغ بنو. کہا تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کر کے دکھاؤ. دوسرا واقعہ مسجد نبوی ہے، ایک مستحقات ہے، اور آ کر مسجد میں کھڑا ہو کر رسول خدا کی موجودگی میں کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے. مسجد ہے، رسول خدا نے دیکھا. اب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جنبہ بشری، وہی جنبہ نورانی سے تو رسول خدا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر کی حالت کیا ہے. نہیں جانتے کیا؟ جانتے ہیں، لیکن جنبہ بشری دنیا کو بتانا ہے نا کہ دنیا والوں یہ سیکھو. رسول خدا نے اعلان کیا کون ہے جو آج کی رات اس مہمان کو اپنے گھر میں مہمان کرے. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب کہا انا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. اسے کہتے ہیں کانفیڈنس، اسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، اسے کہتے ہیں کہ جن کو پتا ہو کہ مزاج کیا. اللہ معاف کا فرمائے، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. بعض افراد جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کے مزاج سے اتنے ڈر والے ہوتے ہیں کہ بھائی کو بھی سکے گھر میں لے جاتے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں جناب جی گھر جاؤں گا تو کوئی لڑائی نہ ہو جائے، جھگڑا نہیں، کہاں سے اٹھا کر مجھے بتایا بغیر لے ہے نا. یہ جو آج کی یہ جو ایڈوانس یہ میڈیا ٹیکنالوجیز ہے نا، اور اس میں جو دکھاتے ہیں بعض چیزیں جو ہے نا، اس کے اندر وہ پرائیویسی کے نام پر آ کر اسلامی اقدار کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. پرائیویسی اپنی جگہ پر، لیکن استثناءات بھی تو ہوتے ہیں نا، اخلاقیات کا بھی تو کچھ تقاضا ہوتا ہے. لیکن بہرحال مولا کائنات علی بن ابی طالب، اس زمانے کے اندر واٹس ایپ تو نہیں تھا نا کہ انہوں نے ٹیکسٹ کر دیا ہو، فون تو نہیں کیا نا کہ بھئی میں مہمان لے کر آ رہا ہوں، گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے. اور مسجد کے قریب تو حجرا تھا، مہمان کو لیے گھر میں آئے، بالکل باپ کی جا کر پوچھا شہزادی گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اور شہزادی نے کیا کہا یا علی کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے صرف بچا ہوا کھانا بچا ہے، بچوں کے لیے. اور وہی بچوں والا کھانا یعنی کیا؟ یعنی یہاں پر یہ دونوں ماں باپ شہزادی اور مولا کائنات جانتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کا کھانا اٹھا کر مہمان کو دیں گے تو بچے بھی بھوک برداشت کر لیں گے، اعتراض نہیں کریں گے. کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا وہ بالکل دیتی اور دیا. اور جب ادھر سے اللہ رب العزت نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ 2-3 دنوں سے جو ہے نا پورا کھانا گھر میں موجود نہیں تھا. تو ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میری کنیز خاص فاطمہ جو ہے اس کے گھر میں یہ صورتحال ہے. تو پھر رسول خدا 2-3 دن کے بعد مہمان بن کر آتے ہیں، اور پھر وہ منو سلوہ جو ہوتا ہے نا عرش بری سے، چونکہ کنیز خاص ہے فاطمہ الزہرا سلام علیہا، وہ لے کر آتے ہیں. اور جب گھر میں خوشبو آئی ہے اور رسول خدا تشریف لائے ہیں تو مولا کائنات سے شہزادی نے پھر یہی کہا تھا کہ یا علی آج تو گھر میں کچھ نہیں ہے، 2-3 دن ہو گئے. کہا نہیں آج فکر نہ کرو، رحمت للعالمین آئے اندر جا کر، آج تو وجود رحمت للعالمین آئے. اب تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مہمان بنائے گئے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ جب شہزادی اندر گئی تو دیکھا تھال پڑا ہوا جنت سے آیا ہوا، اور اس میں جو ہے ہر طرح کا لذیذ کھانا بنا. اچھا یہاں سے ایک بات جلدی سے کیا کہ میں اپنے موضوع کی طرف جناب آگے بڑھتا ہوں. اصل میں کیا ہے اب یہاں پر میں کہوں جی کہ مثال کے طور پر نہیں، وہ تو چونکہ رسول خدا کی بیٹی تھی، چونکہ رسول خدا تھے، چونکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب تھے، تو اللہ کا ان کے ساتھ کنڈکٹ ایسا تھا. ایسا نہیں ہے، انہوں نے لبادہ بشریت میں قربانیاں دے کے آپ کو اور مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر تم بھی اس طرح سے کرو گے تو یقین رکھو اللہ کا کنڈکٹ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کہتے ہیں ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے کر کے تو دیکھو، اپنے رب میں توجہ تو کر کے دیکھو، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو کچھ جیب ہے اس کو دے کے تو دیکھو. کہتے ہیں دل تو بڑا کرو نا. ہاں اگر تم وہ کرو جو آئمہ نے کیا ہے لبادہ بشریت میں، اور اللہ تمہارے ساتھ ویسا نہ کرے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ یہ کیا جی وہ ان کے ساتھ تو کیا ہمارے ساتھ نہیں کیا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل محض کی ہے اور آتش نمرود میں کود گئے ہیں اور اللہ نے کہا یہاں نہ رکونی برد و سلام، اب آتش نمرود میں کود کے تو دکھاؤ. اور پھر اگر آج کے زمانے کی آگ ٹھنڈی نہ ہو تو اللہ کو اعتراض کر. اچھا اب میں وقت ختم ہو گیا ہے، کل کے لیے پھر چھوڑتا ہوں. میرا کوئی ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اس کو لمبا کر کے جناب کل کے لیے پھر چھوڑ دوں، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے. مگر ایک جملہ صرف جو ہے وہ کہتا ہوں، صلوات پڑھی پر محمد
مباہلہ کے حوالے سے میں صرف ایک جملہ کہہ کے تاکہ کم از کم جو وعدہ کیا اس کو بھی جو ہے پورا کر دوں. اور یہ در حقیقت دیکھیے جو مباہلہ ہے نا وہ بھی سارے کا سارا. عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ فضائل بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیکم کو بیان کیجیے گا. میرے پاس مباہلہ سے بڑھ کر فضائل شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی فضیلت زیادہ موجود نہیں. مباہلہ پورے کا پورا عشرے کا مضمون ہے. کم از کم جو ہے نا وہ 10 دن بھی جا کر اجازت کا حق ادا نہ کر رہا. مباہلہ اس کی شروعات سے لے کر آخر تک, اور اس کا کلائمیکس جو ہے نا وہ آخر ہے. آخری جو منظر ہے نا اس کے اندر جو نتیجہ نکلتا ہے نا وہ کلائمیکس. کل انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ صرف مباہلہ پر فوکس کروں شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کے فضائل کے حوالے سے. اچھا اس میں شروع کا ایک جملہ صرف جنرس کرتا ہوں آج کے لیے, صرف اتنا ہی معذرت کے ساتھ. اور اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ اتنی سردی میں جہاں پر گھروں سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا, ہیٹر میں انسان بیٹھا ہوتا ہے, چائے پی رہا ہے, میڈیا میں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹاک شوز وغیرہ دیکھ کر بندہ سکون کرتا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایمان کی حرارت ہے کہ جو ہمیں کسی بھی حال میں آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھنے دیتی بلکہ فرش عزا پر لے آتی ہے. اور خدا کرے ہماری آئندہ نسلوں میں بھی یہ برقرار رہے. میں ہمیشہ نارتھ امریکہ کے مومنین کو یہ کہا کرتا ہوں, اور میں کربلا میں جا کر مولا حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہماری نسلوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور یقین مانیے وہاں پر چندہ جو ہے وہ حسین کے نام پر ہوتا ہے امام بارگاہ کے لیے, اور امام بارگاہوں میں نماز جمعہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی نماز جو ہے وہ حسین ابن علی کے گھر میں ہوتی ہے. وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ محرم کے دنوں میں مجالس اعزا کے اندر چندہ دیتے ہیں. اور ویسے نسلیں پتہ کیسے بچی ہوئی ہیں وہاں پر؟ نسلیں اس طرح سے بچی ہوئی ہیں کہ جب امام بارگاہ بنائے لوگوں نے اور عزاداری کا آغاز کیا اور مجلسیں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت کا لاکھ احسان ہے حسین ابن علی کے صدقے میں اور فرش عزا کے صدقے میں. تو وہاں پر جو یہ ویکینڈ آتا ہے نا تو جو لشکر شیطان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. میں تو اس ممبر پر بیٹھ کر وہ نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھ, پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جنہوں نے دامن حسین کو پکڑا ہے, جو مادر حسین کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں خاتون محشر کی شفاعت کے زمرے میں, ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ فرش عزا کے صدقے میں شب جمعہ دعائے کمیل کے لیے آتی ہے, وہ مجلس عزا کے لیے جاتی ہے. یہ بہت بڑی ڈھارس ہے نا کہ ہم جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں, اور یقیناً اس کا اجر وہ کہتے ہیں اجرکم عند اللہ, وہ قیامت کے دن جب ملے گا تو لوگ خبطہ کریں گے. میں جلدی سے بس یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. تو عزیزان محترم یہاں پر مباہلہ کا سب سے پہلا میں نے جو کل بات عرض کی تھی نا, انویٹیشن دے کے بلایا گیا ہے, وہ یہ تھا کہ رسول خدا نے خط لکھ کر بلایا بہت سارے لوگوں کو کہ آؤ اور آ کر اگر تمہارے ذہنوں میں کچھ کنفیوژنز ہیں تو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو علماء نجران کو خط لکھا اور وہ خط ان تک پہنچا, انویٹیشن بائی رسول خدا تھی. تو انہوں نے بیٹھ کر ڈسکس کیا. ڈسکس کرنا چاہیے, یہ اچھی بات ہے, اور یہ ڈسکشن جو ہے نا بہت مشکلات کا حل ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے بیٹھ کر ڈسکس کیا. ایک گروپ ایسا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ نبی خدا ہے, ہم جانتے ہیں کہ فاران کی پہاڑیوں پر ایک نبی نے آنا تھا آخر الزمان نے, اور یثرب میں آ کر اس نے حکومت قائم کرنی تھی. تو یہ وہی نبی ہے, اور یہ ہمارے پاس کہتے ہیں 2 کتابیں, ایک جامع ایک زجیرہ. 2 کتابیں آج بھی ویٹیکن میں سنا کے پڑھی ہوئی ہیں, وہ اس میں پشی ہوئی ہیں پریڈکشنز ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس کتابیں, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان ہے, کہ وہ جو نا نبی بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. کہا یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں تو یہ وہی نبی ہے, چلو چل کے جو ہے وہ اس کی بیعت کر لیتے ہیں اور اس کی کال پر مثبت جواب دیتے ہیں. اور یہ نشانی انہوں نے بتا دی کتابوں سے. ایک اور گروپ تھا, اس نے کہا نہیں ہمیں شک ہے, ان کو کچھ سوالات تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نبی ہمیں نہیں لگتا, یہ جو نشانیاں کتابیں لکھی ہیں یہ پوری نظر نہیں آ رہی. یعنی مطلب فار ایگزامپل اگر 10 ہیں تو اس میں 8 اور 9 ہیں, لیکن 1-2 ایسی ہیں جس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ وہی نبی ہے یا نہیں ہے. اس میں بھی جناب میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ایک بہت بڑا وہ جو تھا نا وہ کہاں پر جا کر ان کی کنڈی اڑی ہوئی تھی نا, پرابلم کہاں پر تھی. اچھا خیر, اب وہ انہوں نے کہا کہ بھی اس کا تو سمپل سا حل یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں, گروپ بناتے ہیں, ڈیلیگیشن, اور ان کو کہتے ہیں جاؤ جا کر جو ہے وہ رسول خدا سے بات کرو, مطلب جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لو اور یہ سوالات کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر جواب کریں اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور یہ ڈیلیگیشن آ گیا مسجد نبوی میں. وہاں پر جب آیا تو بائی انویٹیشن بلایا. وہ میں نے کل اس کی طرف کہتے کہ تم نے کوئی خط لکھ کے بلایا, کہتے کہ آپ نے تو خط لکھا ہے. اب رسول خدا نے خط لکھ کر بلایا ہے, لیکن یہ ہے جو میں نے بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے مزاج کو جانتا ہے. تو پروردگار جو ہے وہ اپنی مخلوق کے مزاج کے مطابق وہ آلریڈی جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں ان کو بند کرتا ہے, یہ جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ خبردار کتاب کو پڑھتے ہوئے قرآن کو کوئی شک ذہن میں رکھو, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
یہ فرق ہے اللہ میں اور جو عام آتھر ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی ہوتی ہو تو پلیز پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے کہ میں بعد کے ایڈیشن میں ٹھیک کر دوں گا. اللہ نے کہا خبردار اگر ڈاؤٹ لے کر آئے، ڈاؤٹ نکال کر پڑھو لا ریب فیہ. یہ نہیں ہے کہ وہ بات کر رہے تھے، اس نے کہا کہ کتاب قرآن میں لکھا، اس نے کہا میں سے قرآن کو نہیں مانتا. اللہ نہ کرے جو قرآن میں لکھا ہے اور جو تمہارے ذہن میں میچ کرو تو قرآن کی مانو. اچھا اب ظاہر ہے یہاں پر ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو آگے. اب یہ اللہ کا انتظام ہے. کیا ہے سب سے پہلا انتظام؟ کیا موبائل کے اندر پہلا انتظام جب آئے نا تو انہوں نے آ کر سلام کیا، ہائے کہا، آداب جو بھی اس زمانے کے مطابق جو انہوں نے آ کر رسول خدا نبی خدا نے جگہ کسی طرف کے لیے جواب نہیں دیا، استقبال نہیں کیا، ویلکمنگ. اب یہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں نا کہ جب آپ کسی ڈیلیگیٹس کو بلاتے ہیں تو آپ کا کام ہے استقبال کرنا نا، ان کا ویلکم کرنا. ایسے ہی ہے نا جی. اب انہوں نے استقبال ہی نہیں کیا، بڑے پریشان ہوئے. اب یہ سنیے، وہ گئے ایک بزرگ ہستی کے پاس. یہ جو اپنی مرضی کے چوزن ہوتے ہیں نا، ان میں اور اللہ کے منتخب شدہ میں یہ فرق ہے. وہ گئے اپنی مرضی سے. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر مسجد میں جو سب سے معزز جو لگتا ہے نا، یہ سب سے معزز ہیں اور یہ باوقار لگتے ہیں اور بڑے قریبی لگتے ہیں رسول خدا کے. دنیا والے اس زمانے سے لے کر آج تک بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. انہوں نے جا کر کہا کہ رسول خدا نے ہمیں خود بلایا ہے، یہ خط ہے ہمارے پاس، تو یہ کیا رویہ ہے ان کا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تعجب ہوا ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ ہے. جب بھی کوئی ڈیلیگیٹ آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن اللہ جانے وجہ کیا ہے. وہ دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے کو منتخب کیا نا. انہوں نے پھر ڈھونڈا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم بتاؤ. اس نے کہا کہ جو آپ کو پہلے والے نے بتایا وہ ٹھیک بات ہے، میرے سامنے بھی آج تک کبھی ایسا نہیں. وہ بڑا پرانا رسول خدا کے ساتھ تو یہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں. پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا. وہ تیسرے کے پاس گیا. اب ظاہر 2-3 افراد کے پاس گئے تو تینوں نے یہ 2-3 سب نے یہ جواب دیا. سب نے یہ جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا، پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ رہے تھے. یہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ رہے تھے. اب انہوں نے سلمان کو پکڑ کے کہا کہ سلمان تو بتا رسول کا قریبی کون ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہے جو تمہیں بتا سکتا ہے بات کیا ہے. تو لایا نا پروردگار گھما کے ان کو ذرے علی ابن ابی طالب گھما کے لے آیا. آئے ابو الحسن کے پاس. دنیا والوں ہمیں تم سے کہنا صرف یہ ہے کہ گھوم پھر لو لیکن آخر میں آ جاؤ در علی پر، نہیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. آ گئے نا ابو الحسن کی طرف. یا ابو الحسن گھوم پھر کے آئے ہیں، دیکھ داکھ کے آئے ہیں، اور یہ جس کے پاس بھی گئے ہیں کہ رسول خدا کا مزاج یہ ہمارا استقبال کیوں نہیں کر رہے. اب مولا کائنات نے نہیں کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے. مجھے بھی تعجب ہے چونکہ مزاج رسول خدا کو جانتے ہیں. یہ دنیا میں آ کر ساتھی نہیں بنے، وہاں سے ساتھ لے کر آئے ہوئے. یہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ وہ جو مزاج کو جانتے ہیں. تو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جو تم نے زرق بر کا لباس پہنا ہوا ہے نا، یہ جو سونے کی چینز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پہنے ہوئے ہیں، یہ ریشمی لباس ہے، یہ جو آپ کو پتہ نہیں کہ پوپس والا پہنتے. کہا اگر چاہتے ہو کہ نبی خدا تمہارا استقبال کریں یہ اتارو، سادہ لباس پہن کر جاؤ، پھر میزبان کے طور پر تمہارا بطور مہمان استقبال کرے گا. تو دنیا والوں ایک بات تو سمجھ لو کہ جن کو نبی نے خط لکھ کر بلایا ہو وہ بھی علی کے وسیلے کے بغیر رسول تک نہیں پہنچ سکتے. خط لکھ کے جن کو بلایا ہے ان کو بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ذریعے رسول خدا تک جانا ہوگا. وَإِلَّا کیا ہے؟ گھومتے رہو، پوچھتے رہو، جواب نہیں ملے گا. بات تمہاری ٹھیک ہے، سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ خدا مزاج شناس ہستیاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے. اور کہتے ہیں کہ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اب یہ کنیز خاص ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لیکن
وہ کیا ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کہاں سے شہزادی کی مصیبتوں کو شروع کروں. اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ 18 سال کا سن کمر خمیدہ ہے اور سر کے بال سفید ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن عزیز محترم چونکہ کربلا سے آیا ہوں، حرم امام حسین علیہ السلام سے واسطہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ شہزادی کی مصیبتوں کا ایک بعد کا پہلو عرض کر دوں. کل آج شب شہادت ہے، کل شہادت ہے، شہادت کا مضمون پڑھوں گا انشاءاللہ. میں بعد کی مصیبتوں کو بیان کر دوں. کہاں سے کہتے ہیں نا کہ بندہ کہتا ہے کہ بس یہ مصیبتیں ہیں جب تک زندہ ہوں تو ہیں، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گی. یہ وہ بیوی ہیں کہ آج تک فاطمہ کی مصیبتیں جاری ہیں ساری. آج تک فاطمہ کی مصیبتیں جاری ہیں ساری. جانتے ہیں نا جب مولا حسین نے کہا تھا کہ بہن دربار میں بلایا گیا ہے، ابھی مل کر آتا ہوں، شہزادی زینب نے کہا تھا بھیا مجھے درباروں پر اعتبار نہیں ہے. ماں زہرا بھی دربار گئی تھی، میں اکیلے آپ کو دربار میں نہیں جانے دوں گی. عباس ہاشمی جوانوں کو ساتھ لے کر جاؤ، میرا بھائی حسین اکیلا نہیں جائے گا. لیکن بہرحال جو معاملات ہوئے واپس آئے نا، سامان تیار کیا. لیکن کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ میرے مولا حسین گئے کہاں پر؟ سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ، اور قدم آہستہ آہستہ اٹھاتے ہوئے گئے. کہا نانا، رسول اللہ سے کہا نانا یہ امت میری آپ کی یہاں مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج کے بعد کبھی حسین مدینے نہیں آئے گا، لیکن کربلا میں ایسی قربانی دوں گا آپ میرا شکریہ ادا کرنے مدینے آئیں گے. ایک مرتبہ کہتے ہیں راوی کہتا میں نے دیکھا کہ حسین وہاں سے اٹھے اور آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے ایک اور قبر کی طرف گئے ہیں. وہ بھائی حسن کی قبر تھی. قبر پر بیٹھ کر کہا بھیا حسن حسین جا رہا ہے، خدا حافظی کی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اب حسین جو اٹھے ہیں نا تو قدموں کے اندر وہ ثبات نہیں ہے، قدموں کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک اندھیری قبر کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے. اور آئے اپنی ماں زہرا کی قبر پر، کہا اماں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں آج کے بعد حسین مدینے نہیں آئے گا، اماں میرا آخری سلام ہو. ایک مرتبہ شہزادی زہرا کی قبر سے آواز آئی بیٹا حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، بیٹا حسین تو اکیلا مدینہ نہیں چھوڑے گا، بیٹا حسین تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ آئے گی، یہ پہلو شکستہ ماں تیرے ساتھ آئے گی. عزادارو حسین سے شہزادی نے وعدہ کیا ہے. اب سنیے کہاں پر وعدہ کہاں پورا کیا ہے. میں شہزادی کی اس مصیبت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کیا ہوا، قافلہ جا رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد شہزادی زینب نے حسین کو بلایا. کہا بھیا حسین ایک بات کرنی ہے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے پتا ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے نا تو جنوں کے رونے کی آواز آتی ہے. کہا بہن پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہا بھیا جب سے ہم مدینے سے نکلے ہیں کسی بیوی کے ہمارے قافلے کے پیچھے رونے کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں بہن ماں زہرا کی آواز نہیں پہچانی. اللہ اکبر. کہا ماں زہرا کی آواز نہیں پہچانی. کہا بہن زینب ہم کیا مدینے سے اکیلے نکلے ہیں؟ ماں نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ آ رہی ہے. اور عزیزان محترم دوسری منزل پر عرض کروں، ایک مرتبہ کوفے میں بھی تو یہ ہوا تھا نا، زندان میں موجود تھے دروغہ نے کہا سید سجاد میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے آپ پر سختی نہیں کرنا، مجھے حکم یہ ہے لیکن میری مجبوری ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ بیویوں سے کہیں کہ گریہ کیا کریں زندان کے اندر بیٹھ کر، باہر نہ نکلا کریں ویلا میری شکایت ہو جائے گی. سید سجاد جا کر یہی بات شہزادی زینب سے کہہ دی. کہا پھپھی امت دروغہ کہہ رہا تھا کہ باہر بیٹھ کر گریہ نہ کیا کرے، اندر بیٹھ کر گریہ کیا کرے. ایک مرتبہ شہزادی رو کے کہتی ہے بیٹا سجاد ہم کب باہر نکلتی ہیں، ہم میں سے کوئی باہر نہیں جاتا. کہا پھپھی امت دروغہ شکایت کر رہا تھا. کہا بیٹا سجاد وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے کہ وہ تمہاری دادی زہرا ہے. اللہ وہ تمہاری دادی زہرا ہے جو باہر بیٹھ کر گریہ کرتی ہے. اور عزادارو جانتے ہو نا، وہ تیسری منظر بیان کروں، جانتے ہو نا کہ ایک مرتبہ سکینہ گر گئی تھی محمل سے.
جب سکینہ گری ہے نا تو سید سجاد کا محمل رک گیا, شہزادی زینب کا محمل رک گیا ہے. اور ایک مرتبہ کہا میری بیٹی, میری امانت حسین کی دی ہوئی سکینہ نہیں مل رہی, گر گئی ہے اور معامل آگے نہیں جا رہا. تو ایک مرتبہ لعین نے آ کر کہا ہم جا کر بچی کو ڈھونڈ لاتے ہیں. اور جتنا ظلم کرنا تھا سید سجاد پر کیا. کہا نہیں دیکھو وہ بچی ڈری ہوئی ہے, مجھے جانے دو, میں جا کر ڈھونڈ کے لاتا ہوں. ایک مرتبہ شہزادی زینب کو ساتھ لیا اور پیچھے کی طرف گئے تو کیا دیکھا, ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے. اللہ, ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی, کہا بی بی تیرا شکریہ, تو نے ہم پر مہربانی کر دی. اس بیابان کے اندر میرے بھائی حسین کی نشانی ہے, تو نے ہماری بچی کو بچا لیا ہے. بی بی تیرا شکریہ. بی بی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ بندھے ہیں, ہم قیدی ہیں, ہم سب لٹ چکے ہوئے ہیں, لیکن بی بی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میری ماں فاطمہ الزہرا تیری قیامت کے دن شفاعت کرے گی. شہزادی نے جب یہ کہا بی بی نے سر اٹھا, کہا زینب اپنی ماں کو پہچان. اللہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زینب اپنی ماں کو پہچان, میں تیری ماں شکستہ پہلو, میں نے وعدہ کیا ہے. حضرت ایک آخری منظر بیان کرنا, آخری منظر. جانتے ہو کہاں تک شہزادی فاطمہ الزہرا نے ساتھ دیا ہے؟ وہ زندان کے اندر موجود تھی ایک مرتبہ نا شہزادی زینب. کہتے ہیں آدھی رات کو شہزادی زینب نے دیکھا سید سجاد نظر نہیں آ رہے. بی بی زینب بڑی پریشان ہوئی, یا علی یا علی کہا. اب مجھے نہیں پتا کہ نجف کے بابا علی کو کہا یا علی زین العابدین کو. کہا یا علی میں اکیلے قافلہ لے کر کیسے جاؤں گی, سید سجاد ہماری آخری امید ہے. کہاں چلے گئے ہو بیٹا سید سجاد؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھا تھکے ہوئے سید سجاد وارد زندان ہوئے. ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا بیٹا سجاد چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ سید سجاد نے کہا بھبی اماں بابا کو دفنانے کربلا گیا تھا. اللہ اکبر, بابا کو دفنانے کربلا گیا تھا. شہزادی زینب نے جب یہ سنا نا, کہا کہ بھبی اماں آپ تو جانتی ہیں نا کہ معصوم کو غیر معصوم دفنا نہیں سکتا, مجھے اپنے بابا کو دفنانا تھا. کہا بیٹا سجاد میرے بھائی کو دفنائے, ماں زہرا کو دفنائے. کہاں بھبی اماں؟ کہا بیٹا سجاد تو جلدی سے بتاؤ تم نے میرے مولا میرے بھائی حسین کو کیسے دفنایا؟ کہا بھبی اماں جب میں گیا ہوں نا تو وہاں پر بنی اسد والے جن سے وعدہ لیا تھا حسین نے کہ میرے ظاہر کو 3 دن تک اپنا مہمان ٹھہرانا, اور کہا تھا نا کہ ہماری لاشوں کو آ کے دفنا دینا. خواتین سے بھی وعدہ لیا تھا, بچوں سے بھی. کہا میں نے دیکھا کہ بنی اسد والے پریشان بیٹھے تھے, کیا کریں لاشوں کو دفنانے کے لیے. کہا پھپھی اماں میرے جب جانے کی آہٹ محسوس کی نا تو وہ ٹھیلوں کے پیچھے چھپ گئے. میں نے آواز دے کر کہا بنی اسد والوں ڈرو نہیں, میں حسین کا مظلوم قیدی لے کر آیا ہوں. کہا پھپھی اماں سارے میرے قریب آئے. میں نے کہا میں اپنے بابا کو دفنانے آیا ہوں, بنی اسد والوں میری مدد کرو. کہا پھپھی اماں جب میں نے یہ کہا نا ایک بوڑھی خاتون اٹھی, اس نے کہا سید سجاد آ تجھے تیرے بابا کی لاش پر لے جاؤں. کہا پھپھی اماں وہ مجھے میرے بابا کی لاش پہ لے گئی. میں نے کہا بی بی یہ بتا کہ سر سے بندہ پہچانا جاتا ہے, میرے بابا کا تو سر نہیں ہے, تو نے پہچان کیسے لی ہے؟ کہا پھپھی اماں 3 مرتبہ اس خاتون نے کہا بے شک یہی حسین ہے, بے شک یہی حسین ہے, بے شک یہی حسین ہے. کہا پھپھی اماں میں نے کہا کہ بیٹی تو اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ حسین ہے, تو بتا نا. کہا بیٹا کہا امام سجاد سے سید سجاد سنو میں بتاتی ہوں مجھے اتنا یقین کیوں ہے. کہا سید سجاد جب سے تم گئے ہو نا, جب سے تم گئے ہو آدھی رات کو ایک اماری اترتی ہے اور اسی لاش پر ایک بیوی ہے جو اپنے بالوں کو کھول کے بیٹھ کے کہتی ہے بابا آ کر دیکھیے میرے حسین کے ساتھ امت نے کیا کیا. اللہ رجلکم اللہ سوائے شدت کے کوئی غم نہ دے. شہزادی فاطمہ کا پرسہ ہے, شہزادی فاطمہ کا پرسہ ہے. آج تو حسن حسین کو پرسہ دینا, زینب ام کلثوم کو, بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں آج تو مولا کائنات کو پرسہ دینا ہے. یا علی شہزادی فاطمہ الزہرا کا پرسہ ہے. لیکن زندگی میں مصیبتیں تھوڑی ختم ہوئی شہزادی فاطمہ کی. اچھا اب سید سجاد کہتے ہیں کہ بھبھی اماں میں نے دیکھا کہ واقعی میرے بابا کا لاشا تھا, اس خاتون نے صحیح کہا تھا. کہا اچھا بیٹا سجاد اب کیا؟ کہا بھبھی اماں ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی. کہا بیٹا سجاد کیا ہوا؟ کہا بھبھی اماں اب میں ایک ہوں اور دفنانے کے لیے کم از کم 2 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے, وعدہ کیا تھا نا. کہا بھبھی اماں اگر میں میت کو دیتا ہوں تو لینے والا کوئی نہیں ہے, اور اگر میں لینے کے لیے نیچے اترتا ہوں دینے والا کوئی نہیں ہے. بیٹا سجاد پھر تم نے کیا کیا؟ کہا بھبھی اماں میں نے بیٹھ کر استغاثہ بلند کیا, یا علی میری مدد کیجیے, یا رسول اللہ میری مدد کیجیے. کہا میں پریشان بیٹھا تھا, ایک مرتبہ
اور 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے. کہا بیٹا سجاد یہ بتا میرے نانا رسول خدا کے ہاتھ ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں. کہا بابا علی کے ہاتھ ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں. کہا بیٹا سجاد کس کے ہاتھ ہے؟ کہا دادی زہرا کے ہاتھ ہے. بیٹا سجاد میں نے چکیاں پیس کے پالا, میرے حسین کو میری آغوش میں دے دو. لعنة الله على قوم الظالمين وسجاره الذين ينقلبون إلى الكلام.